ہمارے ذہنوں میں پیسہ ایسا سوار ہو گیا ہے کہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ ایسے میں ہم کیا کریں؟ اصل میں آپ کے ذہنوں میں دو باتیں سوار ہیں۔ ایک تو آپ لوگوں پر آرٹیفیشل مصنوعی معیار زندگی سوار ہو گیا ہے، اور یہ ہے آپ کا معیار زندگی۔ اب ہر آدمی یہ بیان کرتا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس میں پیمند لگایا کرتے تھے اور پیمند والا لباس پہنا کرتے تھے۔ آپ میں سے کوئی صاحب حیثیت مسلمان جو صاحب مرتبہ ہو ابھی تک پبلک میں پیمند والا لباس پہن کر نہیں آیا، اور حدیث بیان کرتے جا رہے ہیں کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، مگر لوگ عین وہی کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہر آدمی بیان کرتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں اپنی دختر نیک اختر کو یہ عطا فرمایا تھا۔ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھیں، مسلح ہے، چکی ہے اور کھجور کی چٹائی ہے، اور اس تقلید میں ایسا کام کسی نے نہیں کیا، جبکہ بیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ طرز حیات آتی ہے تو آپ لوگ وہ طرز حیات اپناتے نہیں ہو اور صرف طرز خیال لیتے ہو۔ تو یہاں سے یہ واقعہ پیدا ہو گیا، اور آپ لوگ پریشان ہو گئے کہ آپ بیان کرتے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کرتے تھے، جبکہ یہ بات تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کمی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کائنات ہیں۔ انہوں نے یہ بتانا تھا کہ ایز اے مین، انسان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ کے راستے پر چلنے والے آپ لوگ یہ بھی کام کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں لیکن یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مکانوں کی اور خوبصورتی ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ جو درمیان میں تضاد ہے، یہ جب تک نکلے گا نہیں آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پیسہ آپ پر اس لیے سوار ہوا کہ آپ نے کسی اور کو سوار ہی نہیں ہونے دیا، تو پیسہ ایک قسم کی سزا کے طور پر آپ پر سوار ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اصلی سوار کو نہیں پہچانا کہ اصلی سوار کون ہے اور کس کے لیے آپ زندگی بسر کر رہے ہو۔ اگر آپ اللہ کے خیال میں قائم ہو جاؤ تو کوئی چیز آپ پر سوار نہیں ہو سکتی، اور ہر جن اتر جائے گا بشرط کہ آپ اللہ کے خیال میں چلے جاؤ، اس کی لگن میں چلے جاؤ، تو پھر آپ پر کوئی بوجھ نہیں آئے گا۔ دنیا کا خیال بوجھ ہے، جس کو دین کی محبت کم ہو جائے گی اس کو دنیا کی محبت بڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کم ہو جائے تو پیسے کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ ایک اللہ ہے اور دوسرا دولت کا دیوتا ہے، تو جو دولت کے دیوتا کا پجاری ہوتا ہے وہ خدا کا پجاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خود دولت کا دیوتا بن جاتا ہے اور لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کا کام ہے گننا، جمع اور مال۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ غریبانہ زندگی بسر کرو، کماؤ اور کمانے کی صلاحیت پیدا کرو، اور ضرور کماؤ، لیکن تقسیم کرنے کا بھی حوصلہ پیدا کرو، اور کسی محروم کو کھلاؤ اور دیتے چلے جاؤ، کیونکہ آگے چلے جانا ہے اور پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جا اے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ تو آپ کا دوست بھی تباہ ہوتا جا رہا ہے اور مرنے کے قریب ہے، اور آپ نے بھی مرنے کے قریب ہو جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ دونوں مرنے کے قریب آئیں، دونوں یہاں آپس میں ہی قریب ہو جائیں، اس طرح شاید وہ بھی بچ جائے اور آپ بھی بچ جائیں۔ آپ لوگ اس بات کا دھیان کرو، اور ضرور دھیان کرو۔ ضرورت سے زائد کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ضرورت کا تعین کون اور کس طرح کرے گا؟ ضرورت کا تعین آپ نے خود کرنا ہے، اور یہ آپ اور آپ کے اللہ کی بات ہے۔ اس کا تعین اسٹیٹ بھی نہیں کرے گی، بلکہ آپ نے خود ہی کرنا ہے کہ وہ چیز اگر آپ کو پیسے سے محروم کر دے اور کسی ساحل پر پھینک دی جائے تو زندگی گزارنے کے لیے جو آپ کی چٹھی جائے گی کہ اتنے پیسے میرے پاس ہونے چاہیے اور آپ اجنبی دیش میں ہوں، یعنی کہ جو آپ کے لیے ضرورت کی بات ہو۔ مقصد یہ ہے کہ پیسہ برائے پیسہ رکھنا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ فصل کی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، لباس کی ضرورت ہو، مکان کی ضرورت ہو، شادی کی ضرورت ہو، شادیوں کی ضرورت ہو، اولاد کی تربیت کی اور پرورش کی ضرورت ہو، اور ذاتی خرچے کی ضرورت ہو،
بنیادی ضروریات بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود جو پیسہ پڑا ہے اور جو اپنے آپ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ پیسہ جو اپنے آپ میں ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یہ بات اس کے خلاف ہے۔ تو وہ پیسہ کبھی نہ رکھا کرو جو ملٹی پلائی ہوتا ہے، یعنی پیسہ جو ہے وہ اٹ سیلف ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے۔ 2 کروڑ رکھے تھے، اب 2.5 کروڑ ہو گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ پیسے رکھیں گے تو پیسے مزید خود بخود آپ کے پاس آتے جائیں گے۔ آپ نے کوئی کام نہیں کیا، صرف پیسے آپ نے جمع کیے ہیں۔ جمع ہونے کے ساتھ ہی پیسہ جو ہے وہ بچہ پیدا کرتا رہتا ہے، اور وہ بچہ حرام ہے، اور اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اور یہ بات یہودیوں نے کی تھی۔ اسلام نے یہ پیسہ یعنی سود منع کر دیا ہے، یعنی پیسہ پڑا ہوا ہے، اور اب وہ اپنے ساتھ کچھ اور پیسہ بنا لے، کسی کے استعمال میں دیا، اور پھر وہ ساتھ اور پیسہ لایا، جمع کیا، اور وہ اور پیسہ لایا۔ تو یہودی کہتے تھے کہ دیکھو یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے ہم بھیڑیں رکھتے ہیں تو اون خود بخود ملتی ہے، تو وہ ہماری ملکیت ہے، اور اسی طرح پیسے سے پیسہ بنانا ہے۔ اسلام نے یہ بات منع کر دی ہے کہ پیسے سے پیسہ نہ بناؤ۔ تو اسلام نے ایک نئی ٹرم بنا دی کہ کوئی ہے جو قرض حسنہ دے، تو اگر کسی کو قرض دینا پڑ جائے تو پھر اسے دو، اور پھر اس کے بدلے میں صرف اتنا ہی مال واپس لو اور اضافی کچھ نہ لو، اور پیسے کو ملٹی پلائی ہونے سے بچاؤ، کیونکہ یہاں اس کے استعمال سے وہ محروم ہو جائے گا، اور لوگوں کے پاس وسائل کم ہو جائیں گے، لوگوں کو ان کی ضروریات نہیں ملیں گی، لہذا اس بات سے بچو۔ باقی یہ کہ اسٹیٹ نے بڑے فیصلے کیے ہیں، اور فقہائے کرام نے بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کتنا پیسہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اور اسٹیٹ مقرر کرے کہ یہ میعاد، یہ حد ہونی چاہیے۔ یہ بہرحال آپ کے اور اللہ کے مابین بات ہے۔ کچھ لوگ یہاں آ کر یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ کا اللہ کی طرف رجوع ہو، تعلق ہو، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل 2.5% زکوٰۃ نکال دی ہے انصاف سے، اور اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہم نے زکوٰۃ تک پیسہ ہی نہیں رکھا۔ اب یہ جو حکم دینے والے ہیں ان کے پاس کبھی یہ موقع نہیں آیا کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کا موقع آئے تو وہ زکوٰۃ سے پہلے ہی پیسے کو فارغ کر دیتے ہیں۔ فقہائے کرام نے تو ایسے ایسے کھیل کھیلے ہیں کہ ایک بزرگ جب رات کو تہجد پڑھنے لگے تو بے تاب ہو گئے، مزہ نہیں آیا، تو بڑی پریشانی ہوئی، تو پھر وہ مسلے سے اٹھے، ادھر ادھر دیکھا کہ گھر میں ایسا کیا ہے، تو دیکھا کہ صبح کے لیے ناشتہ پڑا ہوا تھا، تو وہ اس وقت تقسیم کرائے، تو پھر یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھی، تو ان کے پاس تو صبح کا ناشتہ بھی نہیں ہوتا ہے، رات کو کھانا تھا اور ناشتے کی فکر اس کو نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ لیکن لوگ تو کہتے ہیں کہ اولاد، بچے، تعلیم، جیسے یہ ہے کہ میں نے بچے کو انگلینڈ بھیجنا ہے، انگریزی کی تعلیم سکھانی ہے، تو یہ تعلیم دینی طور پر شامل نہیں ہے، یہ تو آپ اس کو ایسے راستے پر چلا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے تو آپ اس کو دین سے گمراہ کرو گے۔ دوسرا یہ کہ پیسے کو دین سے بچانا چاہتے ہو کہ یہ پیسہ اولاد کے کام آ رہا ہے، حالانکہ وہ پیسہ اولاد کے کام نہیں آ رہا ہے، بلکہ اولاد کو گمراہ کرنے کے کام آ رہا ہے۔ اس لیے اسلامی آدمی اسلامی پیسہ اپنے اسلامی بچے کے لیے اسلام ہی کے انداز سے خرچ کرے، غیر اسلامی طرز سے خرچ نہ کرے۔ کہ جی دیکھیں آج کل بچوں کو ضرورت ہے کہ بچے ہیں زور لگا رہے ہیں، اب وہ VCR مانگتے ہیں، اگر ان کو نہ دیا جائے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ آج کل بہت سخت ضرورت ہے، بچے تو پھر آپس میں جھگڑتے ہیں، ہم نے پھر ان کو الگ الگ VCR دے دیا ہے۔ اس طرح اب یہ ضرورتیں پھیلتی چلی جائیں گی اور پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ اگر اولاد کو VCR کے حوالے سے گرفت ہوئی تو باپ کو اس دن ندامت ہوگی کہ تم نے اپنی اولاد کو بغیر گناہ کے قتل کر دیا۔ تو اصل میں قتل یہ ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قَتَلَتْ، تو جس طرح لوگوں نے پہلے زمانے میں اولادیں دفن کی تھی کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو دفن کر دی، یعنی اس کو بغیر گناہ کے دفن کر دیا، تو وہ بڑا سخت گناہ تھا۔ تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کے بدلے میں قتل کیا گیا؟ اب ان بچوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ وہ کہیں گے کہ ماں باپ نے قتل کیا، ہمیں غلط تحریک پر چلا دیا، غلط راہوں پر چلا دیا۔ اور خامی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟
تو وہ کہے گا کہ ہمیں بیویوں نے قتل کر دیا تھا، کہ انہوں نے ایسا تقاضا کیا کہ ایسی زندگی گزارو، اور امیر زندگی کے لیے پھر ہمیں ایمان تھوڑا سا بیچنا پڑ گیا۔ تو یہ شخص بھی سودا سمجھ کر ایمان کو بیچ رہا ہے، ایمان کو سجا کے رکھا ہوا ہے، اور پھر ایمان بیچتا جا رہا ہے کہ جی یہ رعایت کر دو، وہ رعایت کر دو، چلو چھوڑو جی، جانے دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا سا جھوٹ سے کاروبار چلنے دو، کیا فرق پڑے گا۔ اور اس طرح تھوڑا سا ایمان بیچتے بیچتے ایمان کو آپ نے پیسہ بنایا، پھر اس طرح ایمان بیچا اور پیسہ حاصل کیا۔ کچھ لوگ تو ملک بیچ کر پیسہ حاصل کرتے ہیں، تو بات اصل میں مسلمان ہونے کی ہے۔ اگر آپ دل سے مسلمان ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو تو پھر آپ کو اللہ کی بات سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، ورنہ یہ ہوگا کہ کبھی مان لو گے اور کبھی نہیں مانو گے، کبھی کر لو گے اور کبھی نہیں کرو گے۔ کہتا ہے کہ ہمیں اسلام کے بڑے فائدے ہوئے، بڑے ہی فائدے ہوئے، اور ساتھ ہی ایک شخص بیٹھا تھا اور کہنے لگا کہ مذہب کا بڑا نقصان ہوا، اور مذہب کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا۔ کہتا ہے کس طرح؟ تو وہ کہتا ہے کہ مذہب کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ پریشان زندگی ہے، لیکن ایک آنے والی جنت کا کم از کم انتظار تو ہے، اور یہ خوبصورت انتظار ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ امید تجھے ملی ہے، لیکن مجھے آنے والی دوزخ کا ڈر ہے، تو یہ مذہب کا نقصان ہے۔ تو فائدے والا کہتا ہے کہ مجھے مذہب کا بڑا فائدہ ہے کہ مجھے سنگتیں ملی ہیں اور دوست ملے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ مجھے مسجد میں اپنے دشمن ملے ہیں، اب یہ دین کا نقصان بھی ہو گیا، یعنی وہ مسجد میں دشمن بنا کر آیا ہے اور دوسرا مسجد میں دوست بنا کر آیا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ ہمیں اللہ ملا جو ہماری باتیں پوری کرتا ہے، ارمان پورے کرتا ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں جو اللہ ملا اس نے میری ایک دعا بھی منظور نہیں کی ہے۔ اب یہاں مذہب کا فائدہ بھی ہوا اور مذہب کا نقصان بھی ہوا۔ ماننے والے کو فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے کوئی بھی بات پوری نہ ہو، اور آپ نے دل سے نہیں مانا، اس لیے نفع نقصان کی باتیں سوچتے ہو۔ نفع نقصان سوچنے والا کبھی بھی نہیں مان سکتا۔ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے نفع اور نقصان کے اندر اللہ کریم کو ماننا ہے۔ آپ اپنے آپ کو جب ماننے والا بنا لو گے تو نہ کوئی نفع ہے، نہ سود ہے، اور نہ زیاں ہے۔ نہ سود ہے، نہ زیاں، لا الہ الا اللہ، یعنی نہ کوئی نفع ہے، نہ سود ہے، نہ زیاں ہے، بلکہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ تو نفع نقصان جو ہے یہ غیر کا کام ہے کہ اللہ کو نفع کے لیے ماننا اور پھر نقصان کے وقت اللہ کو چھوڑ دینا۔ تو نفع بیان کرنے والا نقصان کے زمانے میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو آپ ایسے نفع والا اللہ نہ ماننا، آپ بس صرف اللہ کو مانو اور صرف مانو، اللہ کے حکم کو مانو۔ نفع نقصان تو چلتا رہتا ہے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے۔ آپ جسے نفع سمجھ بیٹھے ہیں ممکن ہے کہ وہ نقصان ہو، اور جسے آپ نقصان سمجھ بیٹھے ہوں عین ممکن ہے کہ وہ نفع ہو۔ اس لیے آپ اللہ کو دل سے مانتے جاؤ اور موازنہ نہ کرو کہ آپ کو کیا ملا۔ اگر ایک آنیسٹ دیانتدار آدمی ہے تو اس کو فاقہ ہی آئے گا، تو اگر دیانتداری سے فاقہ ہی آ جاتا ہے تو پھر فاقہ ہی بہتر ہے۔ مقصد فاقہ ٹالنا نہیں ہے، بلکہ دیانتداری پالنا مقصد ہے۔